بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حضرات ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق مسلمانوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ بہت سارے حقوق میں سے آپ کا ایک حق یہ ہے کہ ہم بحیثیت مومن مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، کیونکہ جو شخص نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی آپ کا ادب نہیں کرتا، آپ کی توقیر کا خیال نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے، اور اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کا ادب کیا اور کرنے کا حق ادا کر دیا۔ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ نبی پاک کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا آپ بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو آپ نے جو ادب سے بھرپور جواب تھا، ہوا اکبر منی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، ہاں وولدت قبلہ، میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں، بڑے وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا ہوں۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، اور آپ علیہ السلام کا احترام کتنا ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، جب بھی رسول پاک علیہ السلام کا نام آتا تو ہر دفعہ ہر بار وہ پڑھا کرتی بی ابی انت و امی، کہ میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ تو یہ جملہ بندہ کس کے لیے کہتا ہے؟ جو انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کے لیے بندہ یہ جملہ کہتا ہے۔ تو یہ ہمارے پیغمبر کا ادب ہے، احترام ہے، جو نبیوں نے بھی کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو، آپ کی آواز سے زیادہ تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہو۔ صحابہ نے ادب کیسا کیا؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، تب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ جسم کے کسی ناپاک حصے کو ٹچ نہیں کیا، کہیں محبوب کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی بڑے پیارے صحابی ہیں، محبوب کے عزیز ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کے داماد ہیں۔ ادب کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ریشم کا حلہ دیا، ظاہر ہے کسی جنگ سے آیا ہوگا، آپ نے ان کو دے دیا۔ حضرت علی نے وہ زیب تن کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علی کی نگاہ اٹھی رضی اللہ عنہ، آپ کے چہرے کا عالم دیکھ کر، چہرے کے آثار دیکھ کر آپ فوراً سمجھ گئے کہ محبوب کو یہ بات ناپسند گزری ہے، فوراً گئے اس کو اتارا اور گھر کی خواتین میں تقسیم کر دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار کو سمجھتے تھے کہ محبوب خدا کو کچھ برا نہ لگ جائے، اللہ ہمارے اعمال کو برباد نہ کر دے۔ تو آخری بات میں یہ کرتا ہوں، جب یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، مومنو نبی سے اونچی آواز نہ کرو۔ تو نبی کے ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز قدرتی بہت بلند تھی، گھر میں بیٹھ گئے، مسجد میں نہیں آتے، پریشان ہیں۔ فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کا پتہ کرو وہ کیوں نہیں آ رہے۔ صحابہ گئے، پوچھا تو کہنے لگے میں تو برباد ہو گیا، میری آواز نبی پاک کی آواز سے بلند ہے، اللہ نے میرے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ صحابہ نے آ کے صورتحال سے آگاہ کیا تو نبی پاک نے فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو بتلاؤ، بل ہوا من اہل الجنہ، وہ تو جنت والوں میں سے ہے، کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، اس کی آواز تو قدرتاً اونچی ہے، اس کو کہو میری مجلس میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پابند کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی مدد کرنی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ، ایسی مدد جس میں محبوب کی عزت بھی ہو، توقیر بھی ہو، آپ کا احترام بھی ہو۔
تو قرآن کی آیت سے یہ پتا چلا کہ ہم سب کے اوپر ہمارے آخری محبوب اللہ کے محبوب پیارے لاڈلے پیغمبر کا حق یہ ہے کہ ہم آپ کا دل و جان سے بڑھ کے ادب کریں، احترام کریں، ہر لحاظ سے آپ کی بات کا احترام کریں، آپ کی ذات کا احترام کریں، آپ کے قول و فعل عمل کا ہم احترام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب خدا کا ادب کرنے کی، توقیر کرنے کی، آپ کا ادب بجا لانے کی توفیق دے۔